ہجری کے اعتبار سے 530 ہے اور بعض تاریخ میں کتابوں میں 537 ہجری ہے۔ عیسوی 1142 عیسوی ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ سجستان ایک قصبہ ہے، وہاں جلوہ گر ہوئے، رونق آئے، بزم ہستی ہوئے۔ خواجہ اجمیر آل رسول ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں اور ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ اور یہیں پہ میں ایک خوبصورت بات، یعنی خوبصورت نکتہ آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ میرے آقا غریب نواز نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ آقا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام بیت رسول اللہ میں پیدا ہوئیں، حضور کے گھر میں۔ اقالی فاتح خیبر بیت اللہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیت رسول اللہ میں پیدا ہوئیں۔ اور جب کعبہ تو اللہ کے گھر ہے، وہاں تجلی ہے، اور بیت رسول اللہ کا گھر وہاں جمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے میں فطری طور پر نیچرلی طریقے سے لوگ جلالی ہوتے ہیں کعبے میں، ہے نا؟ مدینے میں نیچرلی طریقے سے فطری طور پر لوگ جمالی ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہاں کعبہ ہے اللہ کی تجلی، اور مدینے میں مصطفیٰ کے جلوے۔ آقا علی پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں، اللہ کی تجلی۔ حضرت فاطمہ زہرا پیدا ہوئیں بیت رسول اللہ میں، مصطفیٰ کا جلوہ۔ اور جب اللہ کی تجلی مصطفیٰ کے جلوے گلے ملے تو حسنین کریمین ہوئے، حسن و حسین ہوئے۔ تو آقا حسن و حسین کے اندر بیک وقت مولا علی کے ذریعے بیت اللہ کی تجلی بھی ہے، اور ماں کے ذریعے بیت رسول اللہ کے جلوے بھی ہیں۔ بیت رسول اللہ کے جلوے بھی ہیں۔ میرے غریب نواز کی شان یہ کہ میرے غریب نواز میرا خواجہ حسنی حسینی سید ہے، میرے خواجہ حسنی حسینی سید ہیں۔ تو یہیں پہ رک کے کہہ دوں کہ میرے خواجہ کے اندر بھی بیک وقت بیت اللہ کی تجلی بھی ہے، اور بیت رسول اللہ کے جلوے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے غریب نواز کی شان۔ یہ غریب نواز چشتی حسن سنجری ہندوستان میں سب سے پہلے کوئی سلسلہ آیا ہے تو وہ ہے چشتی سلسلہ۔ ہندوستان میں چشتی سلسلہ، خواجہ پاک سے پہلے بہت سارے لوگ آئے، ہے نا، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اس میں خواجہ ابو عبدال چشتی بھی ہوئے ہیں، مگر ہندوستان کی سرزمین پر اتنی جہالت تھی، کفر کے اتنے بول بالے تھے۔ آج کے زمانے میں ایک جانور کے پیٹ میں 70 کو معبود سمجھا جا رہا ہے، اس زمانے میں کیسا ہوگا؟ کفری کفر تھا، کئی معبود تھے۔ تو اللہ کے نبی نے غریب نواز کو بھیجا ہے، غریب نواز کو بھیجا۔ وہ غریب نواز کہ 9 برس کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ کتنی برس کی عمر میں؟ 9 برس کی عمر میں آقا غریب نواز نے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا۔ تب جا کے یہ ساری نعمتیں ہیں جن کے دائیں بائیں نور ہوگا۔ آج کچھ لوگ اپنے بچے کو حافظ بنانا نہیں چاہتے، اپنے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن عالم دین بنائیں، یہ تہیہ کر لیں۔ اب تو مدرسہ بھی آپ کے سامنے کھل گیا ہے، مدرسہ بھی آپ کو کھل گیا ہے۔
یہ کل وقتی اور جز وقتی کا جو سسٹم ہے اس تحت سے بچے آئیں. جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اس کے لیے جز وقتی کا نظام رکھا گیا ہے کہ آپ کو اگر دن میں 2 گھنٹہ ملتا ہے تو اس وقت پڑھیں, نہیں تو 3 سے 5 پڑھیں, نہیں تو پھر 5 سے 7 پڑھیں. یہ تو سسٹم ہے. اب تک کوئی دلچسپی نہیں ہے. آؤ پڑھو, قرآن سیکھو. یہی غریب نواز کی زندگی کا درس ہے. 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا. اس کے بعد آپ نے مزید علوم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے جگہوں کا آپ نے سفر کیا. ترکستان کے سرحد پر سمرقند اور بخارا, یہ ایک عظیم کہ بخارا ایک بہت مشہور جگہ ہے. ان جگہوں پر ایک بہت عظیم ادارہ دارالعلوم تھا, پڑھنے کی جگہ تھی. اس میں بے شمار بڑے بڑے اساتذہ تھے. آقا غریب نواز نے وہاں جا کر پڑھائی کی. کہا جا کے آپ تو کہتے ہو میں چشتی ہوں, لیکن مدرسے سے دور ہے. مدرسے سے دور ہے. ہر بچہ میڈیم, اسکول میڈیم میں, انگلش میڈیم میں پڑھے. 4 سال تک پڑھتا ہے تو کچھ نہیں دیتا آپ کو, سوائے آپ کے پیسہ خرچ کر کے. ایک بچہ جب مدرسے میں 4 سال پڑھ کے آتا ہے تو پھر جہنمی باپ کو جنتی بنا دیتا ہے. خواجہ سے عشق کرنے والوں مدرسے کو آباد کرو. اور زمانے والے کو میرے آقا غریب نواز نے درس دے دیا کہ مدرسے میں پڑھو, صرف میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ. جس طرح میں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے, حدیث کا علم حاصل کیا ہے, میرے چاہنے والوں, صبح قیامت تک چاہنے والوں, تم بھی مدرسے میں جا کے قرآن کا علم حاصل کرنا, علماء کی صحبت اختیار کرنا. خواجہ نے علماء کی صحبت اختیار کی ہے, صوفیہ کی صحبت اختیار کی ہے. ابھی میں اشارے میں بتاتا چلوں, آپ بیزار نہیں ہوں گے. یہاں آپ نے پڑھے, آپ کے اساتذہ میں ایک بہت مشہور نام شیخ حشام الدین کا ہے. یہ بڑا مشہور نام ہے. ان کے پاس آپ نے ذان و ادب طے کیا. اس کے بعد جب آپ علوم ظاہری اور علوم ساری چیز سے فارغ ہوئے, عقل و نقل سے فارغ ہوئے, تو دل تڑپ رہا تھا کہ کسی شیخ کا دامن تھام لیا جائے. کسی شیخ کا. اس وقت ہارون ایک جگہ ہے جہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے, خواجہ عثمان ہارونی. بڑا چرچا تھا. کسی نے اشارہ کیا کہ ہارون چلے جاؤ, وہیں تم جا کے مرید ہو جانا. خواجہ پاک جب جلوہ گھر ہوئے, اچھا اس سے پہلے یہ سنیں کہ خواجہ پاک کے والد محترم کا انتقال غالباً 15 سال کی عمر میں ہو گیا تھا, اور پھر والدہ کا بھی انتقال ہوا. آپ جب چھوٹے تھے تو والد گرامی کا باغ تھا, آپ اس باغ کی نگہبانی کرتے تھے. اس باغ میں ایک بار ٹہل رہے تھے, نگہبانی کر رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ نظر آئے, خواجہ ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ. انہوں نے جیسے ہی نونہال بچے کو دیکھا, یعنی میرے غریب نواز کو دیکھا, تو پیشانی چمک رہی تھی. دیکھتے ہی کہا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے. اسی طرح بہت سارے لڑکے ہوتے جن کی پیشانی چمکتی ہے, پیشانی چمکتی ہے, پیشانی بتا دیتی ہے کہ کسی بڑے خاندان کا ہے یا بہت اونچے مقام پہ جائے گا. اس کی پیشانی چمکتی رہتی ہے. خواجہ ابراہیم قندوزی نے کہا ادھر آ, بلایا, پھر پوچھا پاچھا, ساری باتیں ہوئیں. خواجہ ابراہیم قندوزی نے کھجور کو منہ میں رکھا اور پھر کھلا دیا. پیشانی چمک رہی تھی. یوں تو میرے خواجہ مادر ذات ولی ہیں, اس لیے تو نظر ابراہیم قندوزی کی پہچان گئی. کھلایا اور پھر کیا تھا, جیسے ہی کھائے کہ خواجہ کی دنیا بدل گئی. اب تڑپ ہوئی کوئی شیخ ملے, بھیجا گیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آئے تو یہاں بھی خواجہ عثمان ہارونی کی جیسے ہی مجلس میں بیٹھے ویسے ہی پیر کی نگاہ مرید پہ پڑھی. جیسے ہی پڑھی ویسے ہی کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا والا, اللہ والا. آؤ معین الدین قریب آؤ. خواجہ عثمان ہارونی قریب کیا, اور قریب کرنے کے بعد آپ کو ورد و وظائف بتائے, آپ کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوائے, بہت ساری سورت کی تلاوت کروائی. اس کے بعد پھر ورد و وظائف کرایا. جب خوب کرایا تب جا کے مرید کیا. مرید کرنے کے بعد
پھر 20 سال تک رکھا، ورد و وظائف کرائے، کلاه 4 ترکی عطا کی، ٹوپی عطا کی، خرقہ عطا کیا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروایا، پھر روضہ انور کے پاس لے گئے، مصطفیٰ سے سرٹیفکیٹ دلوائی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا کہ حضور نے کہا ہندوستان جاؤ، اب میرے خواجہ رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ میرے خواجہ، یہ میں نے اشارے میں تاریخ بتائی ہے، یہ میری محبت ہے اور یہ سنیت کا درد ہے کہ میں یہ ساری بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کسی نے اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا تو پھر حشر میں میری پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سے پوچھے گا، اے بندے شمس الزمان تجھے میں نے علم دیا تھا، تو نے بانٹا کیوں نہیں؟ میں تو کہہ دوں گا مولا ہم پہ جو فرض تھا اپنی استطاعت کے مطابق میں نے ادا کیا ہے، عوام نہیں سدھری تو میں کیا کروں؟ اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ میں تو بول کے نکل جاؤں گا، اور یہ مائک بھی گواہی دے گی، یہ فضا گواہی دے گی، آپ بھلے گواہی دے نہ دیں۔ حشر کے میدان میں آپ سے پوچھو گا، آپ سن کے عمل کرتے تھے کہ نہیں؟ علم میں اضافہ کرتے تھے کہ نہیں؟ کہ خالی مجمع میں بیٹھ کے اسی مولانا کے بارے میں برائی سوچتے تھے، تقریر بھی سنتے تھے، اور اندر اندر ان کے خلاف باتیں رچتی تھی؟ سب اللہ پوچھے گا آپ سے۔ یہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، یہ حالات ہیں اور اس حالات کو بدلنا ہوگا، اور یہاں تو بدل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد خواجہ پاک علیہ رحمت و رضوان کو حضور خواجہ عثمان ہارونی نے، پہلے تو یوں ہوا کہ خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو جب مزین کیا تو 2 انگلی کی طرف یوں کیا اور کہا معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ 2 انگلی کے درمیان نے اشارہ کر کے کہا اس میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز نے فرمایا سرکار حضور عرش اعظم دیکھ رہا ہوں۔ یہ ولی کی شان ہے کہ 2 انگلیوں کے راستے سے وہ عرش اعظم دکھا دے، اور یہ قوت عطا کرتا ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، یہ قوت اللہ عطا کرتا ہے۔ اپنے کا نیچے دیکھ، کہا حضور میں تو تحت الثری دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تو کامیاب ہو گیا ہے نا؟ یہ میرے خواجہ کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یوں ہوا، خواجہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں میں بیٹھا تھا، میرے پیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے پیر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے پہلے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت سے ملاقات ہوئی، حضرت صدر الدین احمد سے ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی کہا خواجہ عثمان ہارونی کے پاس چلے جاؤ۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی لمبی داستان ہے، میں اشارے بیان کر رہا ہوں۔ شیخ علاء الدین کرمانی علیہ رحمت، ان کے ساتھ ایک مجلس لگی، ان کے پیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ عثمان ہارونی اور شیخ علاء الدین کرمانی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا؟ تو بات یہ ہوئی کہ اس مجلس میں سب آدمی ایک ایک کرامت دیکھا ہے۔ کیا؟ ایک ایک کرامت دیکھا ہے۔ شیخ علاء الدین خواجہ عثمان ہارونی نے ایک کرامت دکھائی، اس کے بعد پھر شیخ علاء الدین کرمانی نے کرامت یہ دکھائی کہ انہوں نے لکڑی پہ ہاتھ دیا تو لکڑی سونا بن گئی۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا معین الدین اب تو بچے ہو، تو بھی کرامت دکھاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہمارے آقا غریب نواز نے مصلے کے اندر ہاتھ دیا اور سونا نکال کے دے دیا۔ یہ ہے غریب نواز کی طاقت، یہ ہے تصرفات، اللہ عطا کر دیتا ہے ولیوں کو، طاقت دے دیتا ہے نا؟ خواجہ پاک اپنے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بغداد کے قصبہ خرقان پہنچے، اور یہاں آپ نے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ سے ملاقات کی۔ جہاں جہاں گئے وہاں مزارات پہ حاضری دی، خانقاہ میں حاضری دی، اور ولیوں کو ڈھونڈا، ان سے ملاقات کی۔ ایسا نہیں ہے کہ گئے تو پھر چائے خانے میں بیٹھے تھے۔ آج کل کے کچھ لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اگر عالم کی صحبت میں بیٹھ گیا تو کیا بات ہے، وہ چکر ہے، دال میں کالا ہے، چائے پلا اول ہو رہا ہے۔ بے وقوفوں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خواجہ کا نعرہ لگانے والوں، عشق کا جتانے والوں، خواجہ کی زندگی کا تو یہ درس ہے کہ جہاں گئے بزرگوں کی صحبت اختیار کی۔ آپ جب بغداد کے قصبہ خرقان پہنچے
تو یہاں آپ نے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ سے ملاقات کی، نہیں ملاقات نہیں بلکہ ان کے مزار پاک میں حاضری دی، ان کے مزار کی زیارت کی اور پھر ان سے فیض لیا۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد وہ اس طرح بات ہے وہاں پہنچے اور یہاں آپ نے شیخ ناصر الدین عارف باللہ سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، جن کا صرف 2 واسطوں سے سلسلہ ارادت سلسلہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ تک پہنچتا ہے۔ آپ بہت دن تک وہاں رہے، شیخ ناصر الدین عارف باللہ کی بارگاہ میں خواجہ پاک بہت دن تک رہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب پیر نے 2 انگلی کے ذریعے راستے سے کیا کیا دکھا دیا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی کہ قبول ہے، حضور نے کہہ دیا کہ تم قطب المشائخ ہو، جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کی ولایت دے رہا ہوں، تو اب کچھ باقی رہ گیا تھا ولایت میں، پھر بھی ہر بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں تو گناہ پہ گناہ، نہ چہرے پہ داڑھی، دل میں فتنہ، بغض، فساد، کینہ، کپٹ، پورا وجود گناہ میں، اور پورا وجود گناہ میں ہے۔ اب وہ علماء پہ چلے ہیں انگشت نمائی کرنے کے لیے، یہ عالم ایسا ہے تو ویسا ہے، ایسا ہے تو ویسا ہے۔ ارے عالم برا ہے مگر اس کے علم کی قدر کرو، کسی پہ تہمت لگا کر کسی کو واویلا کر کے بھگا دینا، ارے جان لو حشر میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ عالموں کی عزت کرو ورنہ جان بوجھ کر توہین کیا تو کفر ہو جائے گا، ہے نا۔ اور عالموں کو بھی چاہیے کہ خواجہ جیسا عالم بنے، خواجہ غریب نواز جیسا تو نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ویسا عالم بنے، خواجہ کی زندگی کو اپنے اندر ڈھالیں، ان کی سیرت کو اپنے اندر ڈھالیں، ہے نا۔ تو آپ نے یہاں بہت دن تک حاضری دی اور چلہ کیا، نور عرفان سے معمور ہوئے، حاصل کرتے رہے۔ پھر وہاں سے آپ نے اصفہان کا سفر اختیار کیا، اصفہان پہنچے، اور یہ دنیا کا خوبصورت شہر تھا۔ یہاں حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمۃ و رضوان کی خانقاہ تھی، آپ خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی خانقاہ میں پہنچے اور خانقاہ میں رہے۔ پھر وہاں سے آپ نے فیض لیا، اور پھر وہاں سے آپ، اور وہیں شیخ محمود اصفہانی علیہ رحمہ سے آپ نے خواجہ غریب نواز سے ملاقات کی، اور پھر آپ، اور وہی اصفہان ہی کی غالباً سرزمین ہے کہ آپ کی وہاں سب سے پہلے مرید میرے علم کے مطابق خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ہوئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میرے غریب نواز کے پہلے مرید، اور اصفہان میں ہوئے میرے علم کے مطابق۔ اور آپ اصفہان سے پھر ہمدان تشریف لائے، اور وہاں حضرت شیخ یوسف ہمدانی علیہ رحمہ سے ملاقات کی۔ کہاں سے؟ کہاں ملاقات کی؟ علماء کی صحبت، صوفیہ کی صحبت، بزرگوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو غریب نواز کے غلام ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے ہی میں آیا ویسے ہی میں نے ان بزرگوں کو کہا کہ بھائی مجھے کتب کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دلوا دو، اس لیے کہ ہم خواجہ کے غلام ہیں، ہم بھی بزرگوں کو تلاشتے ہیں، علماء کو تلاشتے ہیں، صلحاء کو تلاشتے ہیں، ہم فتینوں کی طرح نہیں ہیں، ہم ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں حاضری دلواؤ۔ یہ لوگ اپنی گاڑی کر کے مجھے لے گئے تھے حاضری دلوانے کے لیے، اور پھر کیا کیا ہوا سب لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے وہاں سے فیض پا کر آپ تبریز تشریف لائے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں آپ نے شیخ ابو سعید تبریزی علیہ رحمہ سے ملاقات کی خواجہ غریب نواز نے۔ پھر اپنے ذوق و شوق کو پروان وہیں چڑھایا، اور پھر آپ وہاں سے بلخ تشریف لائے۔ راستے میں کیا کیا ہوا، کیا کیا کرامت ہوئی، اس پر توجہ نہیں دے رہا ہوں میں، اور ایک سے ایک کرامت کا صدور ہوا۔ وقت ہو رہا ہے، میں اشارے میں بڑی تیزی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تشریف لائے، راستے میں بہت سارے کافر کو کلمہ پڑھاتے ہوئے چل رہے تھے۔ بلخ جب تشریف لائے، ایک بہت پیاری بات، یعنی بہت پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ بلخ آپ جب تشریف لائے تو آپ بلخ پہنچنے کے بعد حضرت احمد خضروی کی خانقاہ میں قیام کیا، اور وہیں بلخ میں ایک مولانا بڑے مشہور تھے، مولانا کا نام تھا ضیاء الدین بلخی۔ کیا نام تھا؟ ضیاء الدین بلخی۔
وہ یہ تصوف کو نہیں مانتے تھے کہ کوئی ولی بھی ہوتا ہے، تصوف بھی، کوئی صوفیہ بھی کوئی چیز ہے، یہ اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ فلسفی تھے، تصوف کا انکار کرتے تھے، وہ منکر تھے اس بات کے۔ انہیں معلوم پڑا کہ بلخ میں کوئی صوفی بزرگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ صوفی ہیں اور میں تو صوفیت کو نہیں مانتا، چلے چل کے مناظرہ کر لیا جائے تصوف پر۔ تصوف کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ضیاء الدین بلخی یہ کہتے ہوئے ہے کہ تصوف کوئی چیز نہیں، منکر ہے، مولانا تھے، فلسفی عالم تھے، یہ تصوف صوفیہ اور یہ سب جو ہے نا یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کہا سنا ہے وہ آئے تو چلو چل کے مناظرہ کر لیا جائے۔ خواجہ پاک شکار کے بڑے شوقین تھے، آپ جگہ بجگہ شکار کرتے اور پھر اس کو رزق کے طور پر استعمال کرتے۔ تو اس دن بھی ایسا ہوا کہ ایک پرندے کا آپ نے غالباً شکار کیا اور اس کا کباب بنا کر خواجہ غریب نواز کھا رہے تھے۔ بلخ میں درخت سے ٹیک لگا کر کباب بنا کر کھا رہے تھے، اور یہ مولانا ضیاء الدین بلخی جو فلسفی عالم تھے، جو صوفیہ تصوف کے منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، صوفیہ کو نہیں مانتے تھے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کہاں ہے وہ بزرگ، اپنے آپ کو بزرگ کہنے والا، چلے مناظرہ کر لیتے ہیں، دم ہے تو جیت لے ہم سے۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے خواجہ کی بارگاہ میں تو دیکھا کہ کباب تناول کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آئے تو خواجہ پاک نے بغیر کچھ پوچھے پاچھے، میرے علم کے مطابق پوچھے پاچھے، خواجہ غریب نواز نے کہا یہ کباب کھا لو، کباب کھا لو۔ مولانا ضیاء الدین بلخی فلسفی کباب کھائے، جیسے ہی کباب کھائے کہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آیا تو خواجہ پاک نے فرمایا ضیاء الدین ایک ہی کباب کافی ہے یا دوسرا کباب بھی دے دوں؟ مولانا ضیاء الدین بلخی کہ حضور ایک ہی کباب کافی تھا، اب مجھے اپنی بارگاہ میں توبہ میں کر رہا ہوں، اپنا مرید بنا لیجیے۔ یہ خواجہ کی کرامت ہے، یہ شان ہے کہ جہاں جہاں چل رہے ہیں وہاں وہاں اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ تو خواجہ کے چاہنے والے علماء چاہے آپ جنگل میں بھی رہیں، اس عہد کے ساتھ رہیں کہ جنگل کو منگل بنا دینا ہے، اس جنگل کو منگل بنا دینا ہے۔ میں نے جب مجھے یہاں بلایا گیا تھا، میں آیا تھا، تو میں خواجہ کا غلام ہوں، الحمدللہ چشتی ہوں بھی، سلسلے کے بھی اعتبار سے چشتی ہوں۔ تو میں نے کہا تھا گھبرائیے مت، میں نے کہا غالباً صدر صاحب تھے یا کوئی صاحب تھے اور باقی صاحب تھے، میں نے کہا گھبرائیے مت، اللہ نے یہ ہنر بخشا ہے، یہ فضل مولا ہے، جنگل کو منگل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں رب کی عطا سے، ہے نا۔ اور یہ تمام علماء سے میں کلپ کے ذریعے اور جہاں اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ خواجہ پاک کی سیرت کے اس پہلو پہ عمل کریں، جہاں رہیں وہیں دین کا کام کریں، ہے نا۔ اور آپ کو چاہیے کہ خلوص کے ساتھ علماء کا سپورٹ کریں، انہیں کہ تکیہ لگا کے سو جائیں، ان کا کام ہے تو کرتے رہیں۔ آپ کو بھی بیدار ہونا پڑے گا میرے عزیزوں، میرے چاچاؤں، میرے بھائیوں، میرے دوست، میرے احباب، اراکین کو بھی بیدار ہونا پڑے گا، صدر صاحب کو بھی بیدار ہونا پڑے گا، سیکریٹری صاحب کو بھی بیدار ہونا پڑے گا، ممبران کو بھی بیدار ہونا پڑے گا، پوری قوم کو بیدار ہونا پڑے گا، اور علماء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، علماء کا سپورٹ کرنا ہوگا، تبھی تو کام بڑی تیزی سے پھیلے گا۔ وہ تو خواجہ تھے، ہم تو خواجہ تو نہیں، تو خواجہ کے غلام ہیں، وہ مادرزاد ولی تھے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے سپورٹ چاہیے آپ کا، اور آپ سپورٹ نہیں کیے تو ہو سکتا ہے دوسری طرف سے تعلیم بھی بند ہو جائے۔ لیکن علماء سے یہ کہوں گا، خود اپنے آپ سے بھی، کہ جہاں رہو وہیں دین متین کا کام کرتے رہو، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، الحب للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے دوستی، اللہ ہی کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے کرو۔ آپ اللہ کے ہو جاؤ گے، کان اللہ لہو، یہ کان اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ آپ شہرت کے طلبگار نہ رہیں صاحب، آپ دین کی باتوں کو پھیلانے کے جذبے کی نیت سے رہیں کہ دین کی بات پہنچ رہی ہے۔ میری پیاری عوام، میرے جوان، میرے دوست، میرے احباب، میرے بڑے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، میرے کنبے، میرے چاچا، میرے بھتیجے، میری عوام، یہ سب کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ نیت رہے۔ جب آپ کی یہ نیت ہوگی تو آپ ذکر کریں گے اللہ کا، اللہ ہر طرف آپ کا ذکر کر دے گا۔
اور مثال کے طور پر رکھتا ہوں تقریب فہم کے لیے، اپنی ذات سے اس لیے مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے، باہر والوں کے لیے نہیں، اس لیے مثال دیتا ہوں کہ تاکہ سمجھ میں آئے۔ آپ کا یہ بھائی رہتا ہے اسٹور گنج میں، چرچے 50 کلومیٹر کے اندر ہو رہے ہیں، گھر گھر میں عورتیں کر رہی ہیں۔ میں کبھی کسی گھر میں گیا کہ عورت کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے؟ عورتیں نمازی ہو رہی ہیں، ہماری بہنیں نمازی ہو رہی ہیں، اور صرف یہی نہیں، آپ خود کہتے ہو، تو یہ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جب دین کا کام خلوصیت کے ساتھ کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، تو اللہ آپ کا ذکر خود بخود کرا دے گا۔ علماء کو بھی چاہیے کہ اس پہلو پہ عمل کریں۔ تو یہ ہوا، پھر آپ بلخ سے سمرقند آئے، یہاں حضرت ابو اللیث سمرقندی سے ملاقات کی، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے، اور ایک بہت پیاری بات بتاؤں، سمرقند جب آپ آئے، اجازت ہے، سمرقند آپ جب تشریف لائے تو یہ خواجہ حضرت ابو اللیث فقیہ، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، سمرقندی کی خانقاہ تھی، ان کے گھر کے بازو میں ایک نئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ دیکھیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، مجھے امید ہے، اور پھر آپ ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ سبحان اللہ بولتے رہیے گا، یہ میرا یقین ہے۔ خواجہ تشریف لائے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی خانقاہ کے بارگاہ باہر مسجد، ایک نئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، جہاں اس بات کا چرچا ہو رہا تھا کہ قبلہ کدھر ہے، قبلہ، نئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور قبلے کا پتہ نہیں تھا۔ آپس میں یہ سمرقند والے ڈسکس کر رہے تھے قبلہ کدھر ہے، اور خواجہ سمرقند پہنچے ہی تھے فقیہ ابو اللیث خانقاہ سمرقندی کی خانقاہ کے پاس، اور جب وہاں پہنچے دیکھا کہ قبلہ کی طرف ترچا ہو رہا ہے، خواجہ ایک طرف گھوم گئے، کہا او سمرقند والوں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، سارے لوگوں نے کہا یہ تو کعبہ نظر آ رہا ہے، یہ تو کعبہ نظر آ رہا ہے۔ میرے خواجہ کی شان ہے کہ دکھا دیا کعبہ کو، خواجہ کو خواجہ عثمان ہارونی نے عرش دکھایا، تخت الشرع دکھایا، خواجہ نے سمرقند والے کو وہیں پہ رہ کے قبلہ دکھا دیا۔ ہم تو ہوتے تو زیادہ سے زیادہ بتاتے، غلام خواجہ ہے، کہا ہے بھائی صاحب قبلہ اس طرف ہے، اب تو ایب سے نکل گیا، سب کچھ نکل گیا، مادی طاقت آ گئی، یہ ادھر قبلہ ہے، اللہ اکبر، کیا روحانی طاقت میرے غریب نواز کی، بتایا نہیں ادھر ہے، بلکہ گھوم کے کہا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، سب نے کہا کعبہ نظر آ رہا ہے، کہا اسی طرف قبلہ ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ وہاں سے آپ ابھی دیکھیے، ابھی میں نے، وہ کہتے ہیں نا یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے نا، یہ جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، ہے نا، یہ فضل مولا ہے۔ تو آپ وہاں سے پھر ملتان آئے، وہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر وہاں سے آپ نے فیض پایا، 40 دن تک آپ زیارت وہاں پہ چلہ کش ہوئے۔ خواجہ داتا گنج بخش پاکستان میں علی حجویری نے اپنی زیارت نہیں کروائی تو خواجہ ہٹے بھی نہیں، 40 دن کے بعد مزید چلہ کیا، عالم یہ ہوا کہ خواجہ داتا گنج بخش علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنا چہرہ دکھا دیا، غریب نواز دیکھنا چاہتا لے، اور یہ تھا فیض لینے کا جذبہ غریب نواز کا، یہ تھا بزرگوں کی صحبت سے کچھ لینے کا جذبہ، کہ جب تک زیارت نہیں ہٹے نہیں۔ آج بڑے خواجہ کے چاہنے والے لان تان کرتے ہیں، ہے نا، ہٹے نہیں، اور خواجہ داتا گنج بخش علیہ رحمۃ و رضوان نے زیارت بھی کروا دی۔ تب جا کے میرے خواجہ نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ میرے خواجہ نے کہا۔ پھر وہاں سے آپ اجمیر تشریف لائے، دہلی آئے اور دہلی سے اجمیر تشریف لائے۔ یہاں کیا کیا ہوا اس کو سننے کے لیے آپ تڑپتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔